الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک کامل نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی ہے کہ اگر آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اختیار کر لے اور رچا بسا لے تو اس کی آخرت بھی نہایت کامیاب اور فلاح والی ہو جائے گی، اور اس کی دنیا کے اندر بھی نہایت سکون ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے۔ حضرت حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، اور ایسے شعر اللہ ہی کہلواتا ہے کہ کسی شاعر کی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ ایسے اشعار کہہ سکے۔ فرمایا کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جس راستے پر چلے بس آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نشانات قدم دیکھتا ہوا اسی راستے پہ چلتا جائے، سیدھا کہاں پہنچے گا؟ جنت میں پہنچے گا، اور اس جنت میں پہنچے گا جس جنت میں ہمارے آقا ہیں، یعنی جنت الفردوس میں، اعلیٰ ترین جنت میں پہنچے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلے۔ اور فرمایا اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سنت کے راستے اللہ سبحانہ و تعالی تک پہنچانے کے راستے ہیں۔ سب سے مستند راستہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جتنے بھی اللہ تک پہنچانے والے راستے ہیں ان تمام راستوں میں سب سے یقینی راستہ، سب سے آسان راستہ، سب سے بابرکت راستہ سنت کا راستہ ہے۔ کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تک پہنچنے کے جتنے بھی راستے ہیں ان راستوں میں سب سے بہتر اور افضل راستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا راستہ ہے، اس لیے کہ باقی جو راستے ہیں وہ سلوک ہیں، اور جو سنت کا راستہ ہے یہ طریق جذب ہے، یعنی باقی راستوں پہ چلنا پڑتا ہے، اور یہ راستہ ایسا ہے کہ بس قدم رکھ دیا اللہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنے حبیب سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب کوئی امتی
اپنے آقا کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت اسے بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ قرآن مجید کی تفاسیر میں مفسرین نے دو واقعے بڑے عجیب لکھے، وہ دونوں واقعے سناؤں گا، اگرچہ وقت کم ہے لیکن ان واقعات میں ایک عجیب تاثیر ہے۔ وہ یہ کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر 70,000 جادوگر بلوائے، اور وہ 70,000 کے 70,000 جادوگر دل میں کیا نیت لے کر آئے تھے کہ موسیٰ کو ہرائیں گے، جادو میں اس سے جیتیں گے، اور وہ کیا جادوگر ہے، ہم دکھلائیں گے جادو کس کو کہتے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ دیکھا اور سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے اللہ پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، عجیب لفظ، فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ خود سجدے میں نہیں گئے تھے بلکہ ان کو سجدے میں ڈال دیا گیا۔ القی السحرۃ ساجدین، یہاں مجہول کا صیغہ لے کر آئے، پیسو وائس کو استعمال کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نظر کرم تھی کہ اللہ کی رحمت نے ان کو سجدے میں پہنچا دیا۔ یہ ان پر رحمت کیوں ہوئی؟ حالانکہ وہ تو وقت کے نبی کے مقابلے پر آئے تھے، مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کو سجدے میں ڈال دیا گیا، یہ رحمت کیوں ہوئی؟ ابو جہل نبی کے مقابلے پر آیا، برباد کر دیا گیا۔ فرعون نبی کے مقابلے پر آیا، غرق کر دیا گیا۔ ان کے ساتھ یہ مہربانی کیوں ہوئی کہ ان کو توفیق الہی نے اپنی آغوش میں لے لیا، اللہ کی رحمت نے ان کو ڈھانپ لیا، اور یہ کہاں مقابلے پہ کھڑے تھے، کہاں سجدے میں پڑے ہیں۔ تو مفسرین نے ایک روایت لکھی ہے کہ جب یہ جادوگر آئے نا تو انہوں نے مزاحاً یہ کیا کہ سب نے اپنا حلیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا بنایا، کہا کیسا لباس پہنتا ہے ویسا لباس پہن لیا، بال کیسے ہیں، داڑھی کیسی ہے، ویسے ہی بال رکھ لیے، داڑھی رکھ لی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، لاٹھی پھینکتے تھے اور وہ بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا، تو وہ بھی لاٹھی اور رسیاں ہی لے کر آئے، کہا ہم بھی یہی دکھلائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سب کو دیکھا اور رحمت کی نظر سے دیکھا کہ ان کے بس میں بس یہ تھا کہ یہ میرے محبوب جیسا اپنا ظاہر کر لے۔ انہوں نے ظاہر میرے محبوب جیسا کر لیا، ان کا باطن میں بدل دیتا ہوں۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں، کہ میں تو صورت لے کے آیا ہوں، بس اتنا ہی میرے بس میں تھا، اب اس کو حقیقت آپ کر دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر کی نقل اتارنے پر اور اس جیسی صورت بنانے پر ان کو بھی نظر کرم سے دیکھا، محبت سے دیکھا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرعون کے دربار میں بھیجا نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدشہ ظاہر کیا کہ میں تو قتل کے مقدمے میں ان کو مطلوب ہوں، اور مجھے اندیشہ یہ ہے کہ میں جاؤں گا، اخاف ان یقتلون، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر ڈالے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں،
ہرگز نہیں، وہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا، قتل کیسے کرے گا؟ تو ایسا ہی ہوا کہ اس کے دل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایسی ہیبت ڈال دی گئی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ لیکن اس نے ایک بدبخت طریقہ نکالا کہ ایک مسخرے کو کہا کہ تم بالکل موسیٰ کا حلیہ بنا کر آیا کرو۔ وہ حضرت موسیٰ جیسا حلیہ بنا کر آتا تھا، اور جب فرعون فٹ ہوتا تو اس کو بلاتا اور اپنے قریب کر کے اس کو جھنجھوڑتا، اس کو ذلیل کرتا۔ وہ تو تھا ہی مسخرہ اور بھانڈ، وہ اور زیادہ مزاحیہ حرکتیں کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے دکھ تھا کہ یہ کیا کرتا ہے، فرعون کا میرے اوپر بس نہیں چلتا تو یہ موسیٰ بن کے آ جاتا ہے اور مزید مضحکہ خیز حرکتیں کرتا ہے۔ وہ شاہی مسخرہ تھا فرعون کے ساتھ، اس وقت بھی تھا جب فرعون کو لشکر سمیت سمندر کی لہروں کے سپرد کر دیا گیا، غرق اور برباد کر دیا گیا، سب غرق ہو گئے اور وہ نکلا چلا آ رہا ہے، مسخرہ نکلا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے۔ قارون چیختا رہا تھا اور فرماتے رہتے اے زمین پکڑی سے، اے زمین پکڑی سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ مسخرہ تو نکلا آ رہا ہے، کہا اے اللہ یہ بچ گیا، فرمایا نہیں ہے، یہ تمہاری شکل بنا کر آ رہا ہے، اس کو نہیں ڈباؤں گا، اس کو غرق نہیں کروں گا۔ تو اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حلیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شباہت پر یہ انعام ہے، اگر کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لے تو یہ تو محبوب رب العالمین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی تھی کہ ان کی امت میں ہمیں بطور امتی کے بھیج دیجیے، تو اللہ سبحانہ و تعالی سے ملانے والے کیسے ہیں سنت کے راستے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 سنتیں آج ہم یاد کریں گے، اور دین کے 5 شعبے ہیں۔ بار بار یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ دین کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ ان 5 شعبوں کی ایک ایک سنت آج ہم یاد کریں گے۔ اور جیسے میں نے صبح بھی بتلایا تھا کہ 12 ربیع الاول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن ہے، اور ایک قول ہے کہ پیدائش کا بھی یہی دن ہے، اگرچہ راجح نہیں ہے، لیکن بہرحال پیدائش کا بھی ایک قول ہے اور وفات کا تو ہے ہی۔ تو اس دن کی مناسبت سے 5 شعبوں کی 5 سنتیں، اللہ تعالی ہمیں ساری سنتیں عطا فرمائے، لیکن یہ 5 سنتیں بھی اگر اپنی زندگیوں میں ہم لے آئے تو میرے دوستو بہت بڑا نفع ہے، بہت بڑا نفع ہے۔ میرا بولنا بھی قبول ہو جائے گا اور میری محنت نفع کے ساتھ وصول ہو جائے گی۔ تو ہم عہد کر لیں، میں بھی کر لوں، آپ بھی کر لیں کہ انشاءاللہ یہ 5 سنتیں اپنی زندگیوں میں لائیں گے۔ عقیدے کی سنت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدے کی سنت ہے اللہ سبحانہ و تعالی پر توکل، کامل بھروسہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت عقائد کے باب میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات عالی پہ کامل بھروسہ تھا۔ جب ہجرت فرمائی اور غار ثور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روپوش ہوئے، تو غار ثور اس طرح سے ہے، اور یہاں اس کے دہانے پر مشرکین مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے آپ کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر دیکھا
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، نیچے اپنے پیروں کی طرف دیکھیں تو ہم نظر آ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود قرآن پاک میں اس واقعے کو ذکر کیا، فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب اپنے ساتھی سے کہا کہ بالکل بھی غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، بالکل بھی غم نہ کرو، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو۔ اسی طرح احادیث میں واقع آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا یا غزوہ عسفان کا موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے سایہ تھا، وہاں آرام فرما ہوئے، اور صحابہ کرام بھی منتشر ہو گئے کہ جہاں جہاں درخت نظر آ رہا تھا اس کے نیچے وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شمشیر مبارک بھی درخت کے ساتھ لٹکا دی تھی، تلوار بھی پاس نہ تھی۔ ایک بدو آ نکلا اور اس بدو نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام فرماتے ہوئے دیکھا، آنکھیں موندے ہوئے دیکھا، تو اس نے آ کر تلوار نکال لی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سر پر آ کر کھڑا ہوا، اور اس نے کہا یا محمد من یمنعک منی، اے محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے۔ اب دیکھیے ایک دم بیدار ہوئے، اور بیدار ہو کر دیکھا کہ اکیلے ہیں اور دشمن تلوار لے کے سر پہ کھڑا ہوا ہے، بالکل بھی نہ گھبرائے، فرمایا اللہ، اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمشیر مبارک اٹھائی اور فرمایا من یمنعک منی، اب تجھے کون بچائے گا؟ وہ گڑ گڑایا، کہا کن خیر آخذ، آپ نے قابو پا لیا ہے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیا، بھیج دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدے کے باب میں، عقیدے کے چیپٹر میں جو سنت آج یاد کر رہے ہیں وہ ہے توکل، اللہ پر مضبوط بھروسہ، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ عبادات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت، بہت ساری سنتیں، لیکن ایک سنت جو عبادات میں یاد کرنے کی ہے وہ ہے شوق، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات بڑے والہانہ انداز سے ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا ہمارے پاس بیٹھے ہوتے تھے، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، گھر کے کاموں میں مدد کر رہے ہیں، لیکن نماز کا وقت ہوتا کأنہ لا یعرفنا، تو ایسے اٹھ کر جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، ایسے اٹھ کر جاتے تھے کہ جیسے پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، ام المومنین حضرت عائشہ حضور کی حبیبہ محبوبہ وہ سامنے آ گئی، فرمایا کون ہو؟ کہا یا رسول اللہ عائشہ۔ کہا کون عائشہ؟ کہا یا اللہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ فرمایا کون ابو بکر؟ آقا کے دربار سے ہمارے آقا کی واپسی ہوئی تھی، نہ عائشہ کو پہچان رہے نہ ابو بکر کو پہچان رہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ رمضان آنے لگتا تو 2 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی، دعائیں ہو رہی ہیں، شوق بڑھ رہا ہے۔ جب رمضان آتا تو عبادت بہت بڑھ جاتی، اور جب آخری عشرہ شروع ہوتا پھر تو عجیب ہی حال ہوتا تھا۔ سخاوت کے بارے میں
حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے. تو عبادات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی عطا فرما دے، اپنے کرم سے ہمیں بھی عطا فرما دے، وہ یہ کہ عبادات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں ڈیوٹی نہ تھی، ذمہ داری نہ تھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق تھا. فرماتے تھے قرۃ عینی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو یہ عبادات کی سنت ہے، شوق. تیسرا دین کا شعبہ ہے معاملات. معاملات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نرمی کہ معاملہ صاف کرتے تھے، لیکن پھر کسی سے لینا ہے تو نرمی کے ساتھ لینا ہے، اور ادا کرنا ہے تو نرمی کے ساتھ اور احسان کر کے ادا کرنا ہے. ایک مرتبہ ایک یہودی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ قرضہ دیا، اور احادیث میں آتا ہے کہ اس نے حضور کی ایک علامت پڑھی تھی، وہ اس علامت کو جاننا چاہتا تھا، تو قرضہ دیا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اچانک پہنچ گیا اور اپنی چادر لی اور حضور کے یوں گردن میں ڈال کے یوں کھینچا. گورا رنگ تھا اور صاف ستھری گردن مبارک تھی، نشان پڑ گئے. اس نے چادر کو کھینچا تھا، نشان پڑ گئے، اور کہا کہ اے محمد کب تک میرا قرض ادا نہیں کرو گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر آ گئے اور غصے سے لال پیلے. فرمایا اللہ کے رسول اس کی گردن اڑا دوں؟ فرمایا کہ نہیں، حق والے کو بولنے کا حق ہے، اس کا حق ہے تو وہ بول سکتا ہے. پھر حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا کہ اس کا قرضہ ادا کرو اور زیادہ دو. اس نے کہا میں نے آپ کی یہ صفت پڑھی تھی کتابوں میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لین دین میں اور معاملات میں جو صفت تھی وہ ہے نرمی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہن سہن میں صفت معاشرت ہے اور دوسروں کے ساتھ رہنا ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت یہ تھی کہ جو اپنے لیے پسند کرتے وہی دوسروں کے لیے پسند کرتے، جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا ہے. اور یہ صحابہ کو بھی بتلایا. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی احب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور دنیا نے بڑے تجربے کر لیے، بڑے بڑے ماہرین نفسیات آ گئے، لیکن اپنے معاشرے کو پرسکون بنانے کا اس سے عظیم نسخہ کوئی دریافت کر ہی نہیں سکا. بہترین نسخہ ہے دوسرے کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے. فرمایا اپنے کو اس کی جگہ پر رکھ کر سوچ لو کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میرے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے تھا. جیسا برتاؤ اپنے لیے پسند کرو ویسے ہی برتاؤ اس کے لیے پسند کرو. کسی نے طریقہ بتلایا تھا کہ ترس کھاؤ، کسی نے کہا مہربانی کرو، کسی نے کہا کہ اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ، لیکن وہ طریقے چل نہیں سکے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ بڑے بنو نہ چھوٹے بنو، اس کو اپنی سطح پر اور اپنے آپ کو اس کی سطح پر رکھ کر سوچ لو کہ جیسا اپنے لیے پسند کرتے ہو ویسا ہی اس کے لیے پسند کرو. اور اگر گھروں کے اندر بھی ہم اسی چیز کو دیکھ لیں نا، معاشرے کے اندر بھی ہم اسی چیز کو دیکھ لیں، اپنے تعلقات میں بھی ہم اسی چیز کو دیکھ لیں، تو یہ دنیا جنت بن جائے گی. دنیا جنت بن جائے گی. بس اتنا ہی کرنا ہے کہ اپنے آپ کو
دوسرے کی جگہ پر رکھ کر سوچنا ہے کہ اگر میں دوسرے کو نصیحت کرنے لگا ہوں تو یہ سوچوں کہ اگر وہ مجھے نصیحت کرے تو مجمع میں نصیحت کرے یا تنہائی میں نصیحت کرے. فوراً ہم یہی فیصلہ کریں گے کہ اگر کوئی مجھے نصیحت کرنا چاہ رہا ہے تنہائی میں نصیحت کر دے. سختی سے کرے کہ نرمی سے کرے؟ نرمی سے کر دے. خوشخبری دے کے وعیدیں سنائے؟ کہا خوشخبری دے. بس یہی دوسرے کو نصیحت کر دی. دوسرے کے ساتھ بطور پڑوسی کے میرا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، اس کا میرے سے برتاؤ جیسا ہونا چاہیے میرا اس کے ساتھ وہی برتاؤ ہونا چاہیے. استاد محترم حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ 17-18 سال کی لڑکی ہوتی ہے، 20-21 سال کی لڑکی ہوتی ہے، جس گھر میں پلی بڑھی ہے، باپ کی شفقت، ماں کی محبت اور دیکھ بھال، اب اچانک یہاں آ گئی اور وہ تو یہ سوچ کے آئی تھی کہ محبت کرنے والا شوہر ملے گا، ہیڈ ماسٹر سے واسطہ پڑ گیا. اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر دیکھو کہ اگر لڑکے کی رخصتی ہو اور اس کو اچانک اس امتحان میں ڈال دیا جائے کہ بیٹا جاؤ اور بالکل نئے ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے، تو یہ بڑا عجیب کیمیائی نسخہ ہے کہ معاشرت کا اعلیٰ ترین نسخہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کہ دوسرے کے ساتھ وہی رویہ رکھو، وہی طرز عمل اختیار کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اور اخلاقیات کی سنت کیا ہے؟ اخلاقیات کی سنت ہے دل کو صاف رکھنا، دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، کسی کے لیے دل میں برا خیال نہ ہو کہ اگر میں اس پر قابو پاؤں گا تو کیا کروں گا. نہیں، دل صاف رکھو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا کہ میرے بیٹے اگر تم ایسا کر سکو تو ضرور کرنا کہ رات کو جب تم سو تو تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی برا خیال نہ ہو. رات کو اپنا دل سب چیزوں سے پاک کر کے سونا. فرمایا اگر تم ایسا کر سکو تو ضرور کرنا. پھر فرمایا اے میرے پیارے بیٹے ہذہ سنتی، یہ میری سنت ہے کہ اگر دل ساری مخالفتوں سے، سارے کینوں سے پاک رکھ کے سو سکو تو ایسے سونا. اللہ والوں کے دل پاک ہوتے ہیں. حضرت مولانا ضیاء الدین کا انتقال ہو رہا تھا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو پتہ چلا کہ مولانا ضیاء الدین کا آخری وقت ہے. دوستوں سے کہا چلو بھائی مولانا ضیاء الدین کے پاس چلتے ہیں، ان کی عیادت کر کے آتے، مل کے آتے. آپس میں مخالفت تھی لیکن فرمایا کہ چلو مل کے آتے. جب وہاں گئے دروازے پر پیغام دیا تو مولانا ضیاء الدین نے خادم سے فرمایا کہ میرا آخری وقت ہے اور اس آخری وقت میں اس بدعتی کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا. یہ سماع سنتا ہے، میں اس کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا. انہیں کہو واپس جائیں. حضرت نظام الدین اولیاء کے بارے میں فرمایا. دروازے پہ پیغام دیا کہ مولانا ضیاء الدین فرما رہے ہیں کہ میرا آخری وقت ہے اور میں آخری وقت میں بدعتی کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، واپس جائیں. فرمایا آج سے توبہ کر لی، آئندہ کبھی سماع نہیں سنوں گا، اجازت دے دیں. اجازت دی تو مولانا ضیاء الدین نے اپنا امامہ اتارا اور خادم سے کہا دروازے سے یہاں تک بچھا ہوا اس پر قدم رکھتے ہوئے آئے، اس پر قدم رکھتے ہوئے آئے. اور جب مولانا ضیاء الدین کا انتقال ہوا تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الحمدللہ مشاہدہ حق کے ساتھ انتقال ہوا ہے کہ یہ آدمی جب اللہ کے پاس گیا ہے حضوری میں تھا. تو اللہ کے لیے دل صاف. ادھر کسی نے اپنی معصیت کو چھوڑا، ادھر اس کے لیے امامہ بھی بچھا دیا. یہ حضور کی سنت ہے
ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے پاس سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ گزرے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے. دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا, تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص اٹھے, قریشی تھے, اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی قریشی, تو ان کے ساتھ چلے گئے. کہا چچا آج آپ کے گھر سوؤں گا. کہا آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ. دیکھا معمول کی عبادت ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمرو خود کرتے تھے, جو ان کے والد کرتے تھے, وہی عبادت ہے. ورنہ تھوڑی سی عبادت کی, باقی ساری رات سوئے. کہا شاید اگلی رات عبادت کرے, اگلی رات بھی یہی, شاید اگلی رات عبادت کرے, اگلی رات بھی یہی. فرمایا کہ آپ کے بارے میں حضور نے 3 دن مسلسل خوشخبری دی تھی, اور میں 3 راتیں آپ کو دیکھتا رہا ہوں, آپ عبادت وغیرہ تو کوئی خاص کرتے نہیں ہیں, پھر آپ کے بارے میں حضور نے یہ خوشخبری کیوں دی؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے فرمایا مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ حضور نے میرے بارے میں کیوں یہ فرمایا. ہاں ایک بات ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کا کینہ نہیں ہوتا, شاید اس صفت کی وجہ سے حضور نے خوشخبری دی ہے. تو یہ 5 شعبے, 5 صفات, عقیدے کی سنت, توکل, عبادات کی سنت, شوق, معاملات کی سنت, نرمی, معاشرت کی سنت, دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرے, اور اخلاقیات کی سنت, دل کی صفائی. اللہ سبحانہ و تعالی کہنے والے کو بھی یہ سنت عطا فرما دے, میرے سب بھائیوں کو جو سننے والے سب کو یہ سنت عطا ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.